آج کی ویڈیو صرف ایک موضوع نہیں بلکہ ہزاروں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی زندگی کا ایک بہت بڑا سچ ہے۔ اکثر جب ہم کوئی رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو ہمیں صرف اچھا گھر، پیسہ، گاڑی، تعلیم یا ظاہری عزت نظر آتی ہے، لیکن کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شادی کے بعد ایک بیٹی کی پوری زندگی بدل دیتی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ انہی اشاروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بعد میں بیٹی جب خاموشی سے سب برداشت کر رہی ہوتی ہے تب سمجھ آتا ہے کہ شروع میں نظر نہ آنے والے وہ ریڈ فلیگز دراصل کتنے خطرناک تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 16 نشانیوں کی بات کریں گے جو شادی سے پہلے سمجھ آ جائے تو ایک بیٹی کی زندگی تباہ ہونے سے بچ سکتی ہے۔ یہ ویڈیو ہر اس ماں کے لیے ہے جو اپنی بیٹی کو نہ صرف رخصت بلکہ خوش اور پرسکون دیکھنا چاہتی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ شاید ایک بات بھی کسی کی زندگی بدل دے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل سحر لائف ولاگ۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے۔ چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم اور آپ مل کر ایک فیملی بن جائیں۔ اگر ویڈیو پر آگے ہیں تو فل واچ کیجئے گا اور اینڈ تک میرا ساتھ دیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں پلیز اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں کیونکہ آپ کی ہر بات میرے لیے بہت خاص ہوتی ہے کہ آپ میری باتوں سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس چیز کو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں اور اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا کریں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک رائے کسی کے لیے بہت اہم ثابت ہو۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ آج کے ولاگ میں وہی آپ میری روزمرہ کی روٹین دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اپنے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ آج کے ٹاپک میں ہم بات کرنے والے ہیں ان 16 نشانیوں کی۔ ان 16 نشانیوں میں سب سے پہلا ریڈ فلیگ وہ خاندان جو شروع سے ہی پیسوں کی اور جہیز کی باتیں کریں۔ اگر ہر ملاقات میں یہ سوال ہوں کہ کیا دیں گے، کتنا سونا ہوگا، گاڑی ہوگی یا نہیں، تو سمجھ جائیں کہ انہیں بیٹی نہیں بلکہ فائدہ چاہیے۔ ایسے لوگ کبھی مطمئن نہیں ہوتے، آج ایک چیز مانگیں گے، کل دوسری مانگیں گے، پھر تیسری، اور آخر میں بیٹی کی عزت بھی انہی چیزوں سے جڑ کر رہ جاتی ہے۔ ایسے گھروں میں محبت سے زیادہ حساب و کتاب چلتا ہے اور بیٹی ہمیشہ دباؤ میں رہتی ہے۔ دوسرا جو ریڈ فلیگ ہے وہ لڑکا ہے جو اپنی ہر بات میں صرف اپنی ماں یا گھر والوں کے اشاروں پر چلتا ہو، اپنی کوئی سوچ نہ رکھتا ہو۔ ماں کی عزت بہت ضروری ہے، لیکن اگر ایک مرد اپنی بیوی کے حق میں کھڑا ہی نہ ہو تو شادی کے بعد بیٹی بہت تنہا ہو کر رہ جاتی ہے۔ پھر ہر فیصلے میں اس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا پہننا ہے، کہاں جانا ہے، کس سے بات کرنی ہے، سب کوئی اور طے کرتا ہے۔ ایک اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی ماں کی بھی عزت کرے اور اپنی بیوی کو بھی عزت اور تحفظ دے۔ تیسرا اور خطرناک اشارہ وہ خاندان ہے جو ہر وقت دوسروں کی برائیاں کرتا ہو۔ اگر رشتہ دیکھنے جائیں اور وہ لوگ ہر کسی کی بے عزتی کر رہے ہوں، کسی پر طنز کر رہے ہوں یا خود کو سب سے بہتر سمجھ رہے ہوں تو سمجھ لیں کہ کل کو یہی زبان آپ کی بیٹی کے لیے بھی استعمال ہوگی۔ جو لوگ دوسروں کی عزت نہیں کرتے وہ کسی کو سکون نہیں دے سکتے۔ چوتھا ریڈ فلیگ وہ جملے ہوتے ہیں جو اکثر بیٹیوں کو سنائے جاتے ہیں، جیسے کہ لڑکی کو سب برداشت کرنا پڑتا ہے، خاموش رہنا سیکھو، ہمارے گھر کے اصول ماننے ہوں گے، ہمارے ہاں تو یہی رواج ہے۔ اگر شروع سے ہی صرف لڑکی کو ایڈجسٹ کرنے کی بات ہو رہی ہو تو یہ نشانی اچھی نہیں۔ شادی صرف ایک طرف کی قربانی کا نام نہیں بلکہ دونوں طرف سمجھداری اور احترام کا رشتہ ہے۔ جہاں صرف ایک انسان کو دبایا جائے وہاں محبت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ پانچواں ریڈ فلیگ غصے والا لڑکا ہے۔ ہر انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن کسی کو اپنے لہجے، الفاظ یا رویے پر کنٹرول نہ ہو تو یہ مستقبل میں سب سے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اکثر زہریلے رشتوں کی شروعات اونچی آواز سے شروع ہوتی ہے اور بعد میں وہی بات ذہنی اور جسمانی اذیت تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ غور کریں کہ وہ دوسروں سے کیسے بات کرتا ہے، اختلاف ہونے پر خود کو کیسے کنٹرول کرتا ہے اور چھوٹی باتوں پر کتنا غصہ کرتا ہے۔
چھٹا ریڈ فلیگ وہ خاندان ہے جو شروع سے ہی بیٹی کی عزت نہ کرے۔ اگر رشتہ دیکھتے وقت ہی اس کی تعلیم، رائے یا احساسات کو اہمیت نہ دی جائے تو شادی کے بعد حالات اور بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ جہاں عزت نہیں ہوتی وہاں محبت زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ بیٹی صرف گھر کے کام کرنے والی نہیں بلکہ ایک احساس رکھنے والی انسان ہوتی ہے۔ ساتواں خطرناک اشارہ حد سے زیادہ کنٹرول کرنے والا خاندان ہے۔ اگر ہر وقت پوچھ گچھ ہو کہ کہاں جا رہی ہو، کس سے بات کی، فون کیوں لاک ہے، سوشل میڈیا کیوں استعمال کرتی ہو، تو یہ خیال نہیں بلکہ کنٹرول ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ایسی جگہوں پر لڑکی اپنی پہچان کھو دیتی ہے اور ہر وقت خوف میں رہنے لگتی ہے۔ آٹھواں ریڈ فلیگ وہ لوگ ہیں جو غریبوں اور ملازموں اور ویٹرز کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ انسان کی اصل تربیت اس کے رویے سے ظاہر ہوتی ہے۔ جو لوگ کمزور لوگوں کی عزت نہیں کرتے وہ کل کو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی سخت رویہ رکھ سکتے ہیں۔ نواں خطرناک اشارہ وہ خاندان ہے جہاں ہر بات میں صرف لوگ کیا کہیں گے یہ بات اہم ہو۔ وہاں بیٹی کی خوشی سے زیادہ معاشرے کی باتوں کو اہمیت دی جاتی ہے، چاہے لڑکی اندر سے ٹوٹ ہی کیوں نہ رہی ہو۔ اسے یہی کہا جاتا ہے کہ بس نبھاؤ، طلاق کا نام نہ لینا، لوگ ہنسیں گے۔ ایسے ماحول میں بہت سی لڑکیاں ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ 10واں ریڈ فلیگ وہ لوگ ہیں جو صرف ظاہری مذہب دکھاتے ہیں لیکن گھر کے اندر ان کا اخلاق بہت خراب ہوتا ہے۔ اصل دین صرف عبادت نہیں بلکہ نرم رویہ، عزت اور رحم دلی کا نام ہے۔ اگر کوئی خاندان مذہب کو صرف کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرے تو وہاں سکون ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 11واں خطرناک اشارہ جھوٹ بولنے والا لڑکا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بعد میں اعتماد کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنی عادتوں، آمدنی یا زندگی کے بارے میں سچ نہ بولے تو شادی کے بعد بھی مسائل بہت بڑھ جاتے ہیں کیونکہ رشتہ اعتماد پر قائم ہوتا ہے۔ 12واں ریڈ فلیگ وہ خاندان ہے جو بیٹی کو اس کے ماں باپ سے دور کرنا چاہتا ہو۔ اگر شادی سے پہلے ہی یہ باتیں سننے کو ملیں کہ شادی کے بعد مائکے کم جانا، روز کال کرنے کی ضرورت نہیں، تو سمجھ جائیں کہ وہ بیٹی کو جذباتی طور پر الگ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صحت مند رشتہ کبھی لڑکی کو اس کے والدین سے دور نہیں کرتا۔ 13واں خطرناک اشارہ ہر وقت موازنہ کرنا ہے۔ پچھلی بہو ایسے تھی، فلاں لڑکی اتنا کام کرتی تھی، تمہیں بھی ویسا بننا ہوگا۔ مسلسل موازنہ کرنا انسان کا اعتماد ختم کر دیتا ہے اور لڑکی کبھی خود کو کافی محسوس نہیں کرتی۔ 14واں ریڈ فلیگ وہ ہے جب لڑکی کو اپنی رائے دینے کا حق ہی نہ دیا جائے۔ اگر رشتہ دیکھنے کے دوران صرف بڑے بات کریں اور بیٹی کو خاموش رکھا جائے تو یہ اچھی علامت نہیں۔ شادی اس کی زندگی ہے اور اس کی مرضی اور احساسات سب سے زیادہ اہم ہونے چاہئیں۔ 15واں خطرناک اشارہ وہ خاندان ہے جو صرف اسٹیٹس اور دولت کو اہمیت دے۔ بڑا گھر، مہنگی گاڑی، اونچا سوشل اسٹیٹس وقتی چیزیں ہوتی ہیں، اصل چیز انسان کا کردار ہے۔ اصلی اچھی فیملی وہ ہوتی ہے جہاں نرم دلی اور عزت اور سکون ہو۔ آخری اور سب سے اہم ریڈ فلیگ جب دل بار بار وارننگ دے۔ کبھی کبھی سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ والدین کا احساس اکثر غلط نہیں ہوتا۔ اگر دل بار بار گھبرا رہا ہو یا بیٹی خود کو مطمئن نہ محسوس کر رہی ہو تو صرف لوگوں کے دباؤ میں فیصلہ مت کیجیے کیونکہ ایک غلط شادی صرف ایک دن خراب نہیں کرتی بلکہ پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ آج کل بہت سے لوگ صرف اس خوف سے جلدی شادی کر دیتے ہیں کہ عمر نکل رہی ہے، لیکن یاد رکھیے دیر سے شادی کرنا بہتر ہے غلط شادی سے۔ بیٹی کو صرف شوہر کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے عزت، سکون، حفاظت اور محبت بھی چاہیے ہوتا ہے۔ ہر مسکراتا ہوا خاندان اچھا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی سب سے زیادہ نقصان وہ لوگ دیتے ہیں جو ہمیشہ
شروع میں سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں، اس لیے شادی سے پہلے صرف گھر یا پیسہ مت دیکھیے، لوگوں کا اخلاق، رویہ، غصہ اور سوچ ضرور دیکھیے، کیونکہ بیٹی کی زندگی کوئی تجربہ نہیں ہوتی۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ سو جو کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ماں، ہر بیٹی ان باتوں سے آگاہ ہو تو اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی معلومات بھی کسی کی پوری زندگی بچا سکتی ہے۔ تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سب بچیوں کے نصیب بہت اچھے کرے اور ان کو اپنے گھر میں بھی اور اگلے گھروں میں بھی سکون دے۔ تو ملتے ہیں اگلی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔